خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. امریکہ نے اپنا 60ویں انتخابات میں اپنا 47واں صدر منتخب کر لیا ہے, اور ہر 4 سال بعد ہونے والی اس مشق میں یوں تو کوئی بھی نتیجہ ہو وہ ہیڈ لائنز بناتا ہے. اگر حالیہ تاریخ بھی دیکھیں تو بڑی دلچسپ ہے کس طریقے سے کیا کیا پیٹرنز رہے ہیں, لیکن یہ والا جو معاملہ ہے کئی حوالوں سے بہت مختلف ہے, پاکستان کے لینس کے حوالے سے بہت انٹرسٹنگ بھی ہے, اور ہم مختلف حوالوں سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں. ہمارے سارے پینلسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا کاشف بھائی صاحب, اگر آپ کو آواز آ رہی ہے بتائیے گا. ابھی ہم وہی جس طرح پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کوئی ٹویٹس وغیرہ کی بات کر رہے تھے کہ جناب فلاں نے پہلے یہ لکھا تھا, پاکستان میں کمپیریزن ڈرا کرتے رہے عمران خان کے مخالفین کئی حوالوں سے, عمران خان صاحب کے مزاج کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مزاج کا, قطع نظر اس سے اس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے بھی یہ تو طے ہے کہ ایک پاپولر پالیٹکس کی انورٹڈ کامات میں کہہ رہا ہوں ایک ویو آئی دنیا بھر میں نا, اور ایک خیال یہ ہے کہ جب آپ پاپولر پالیٹکس والا کوئی لیڈر آتا ہے تو پھر وہ چونکہ اس میں آپ کو نیریٹو بلڈنگ پہ زیادہ زور دینا ہوتا ہے, گورننس سیکنڈری ہو جاتی ہے, تو اس میں بہت سارے مورلز, لاجک, بہت ساری چیزیں کمپرومائز ہوتی ہیں, اور اس کا پھر اثر پورے معاشرے پر بھی آتا ہے. معاشرے میں پولرائزیشن بڑھتی ہے, سارا کچھ. یہ آپ کو ٹرمپ کا دوسری مرتبہ منتخب ہونا, وہاں کا 6 جنوری ہو جانا, ان پہ 34 کنوکشنز ہونا, اس سب کے باوجود بھی ان کا یہ آنا, آپ کو لگتا ہے کہ امریکی سوسائٹی مزید پولرائزیشن کی طرف جائے گی ان دی ایئرز ٹو کم؟ دیکھیں اب یہ تو میں امریکن سوسائٹی کو زیادہ آنیسٹلی میں ایڈمٹ کہ میں نہیں جانتا ہوں زیادہ کہ وہ کیسے رسپونڈ کرتی ہے اس چیزوں کو, لیکن میں نے ایک چیز دیکھی تھی جب ڈونلڈ ٹرمپ پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے تھے تو ان کی اپنی سوسائٹی یا انٹیلیجنسیا نے رسپونڈ کیا, ریئیکٹ کیا تھا اس میں. ہاؤ ڈڈ دس ہیپن, یہ ہوا کیسے, ہاؤ ڈڈ وی گیٹ ٹو دس, اور اس کے لیے کوئی کریکٹیو میجرز یا اس طرح کی چیز ہوئی تھی. آئی ڈونٹ نو ہاؤ دا سوسائٹی ول رسپونڈ, لیکن میں آپ کو ایک چیز, یہ پاپولسٹ والی جو آپ نے بات کی ہے, ہاں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. پاپولسٹ پولیٹیشین ہوتا کیا ہے, وہ مقبول بات کرتا ہے, اس کے لیے ٹھیک ہونا یا کسی اصول یا اخلاقی پیمانے پر پورا اترنا ضروری نہیں ہے. تو اونلی پرابلم پاکستانی کانٹیکسٹ میں اس چیز کا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سارے پاپولسٹ ہیں, مانتا کوئی نہیں ہے, صرف ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ پاپولسٹ ہے. فار ایگزامپل ہمارے ملک میں ہر سیاستدان کہے گا عمران خان پاپولسٹ ہے, لیکن سب جھوٹ بولتے ہیں, سب بڑے بڑے ٹال کلیمز کرتے ہیں. کدھر گئی جمہوریت ہماری؟ وہ جو فسطائیت کے خلاف جنگ لڑنی تھی 2022 تک, کیا ہوا اگلے 2 سال؟ ووٹ کو عزت دلوانی تھی, ہم نے جمہوری پرنسپلز کھڑے کرنے تھے. وہ ساری باتیں صرف اس وقت تک تھی جب تک ہم اپوزیشن میں تھے. ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست میں صرف اس وقت تک برا لگتا ہے جب کسی اور کے حق میں ہوتا ہے. ہمارے ملک میں سارے پاپولسٹ ہیں. کون کس وقت کیا ڈیل بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے اوپر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ حکومت کون بنائے گا. باقی اتنا دلکا بلکا آپ کہہ رہے ہیں سارے حزب توفیق جھوٹ بول رہے ہیں, کسی کا بک رہا ہے کسی کا نہیں بک رہا. وسیم جو اب یہ ان کو مسئلہ یہ کہ اس کا بک جاتا ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ, میں آپ کو آنسٹ بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ آخر میں تنگ آ کے کسی نے پریس کانفرنس میں کہا بھی تھا بھائی اب ہم اس کی طرح نہیں ہو سکتے, تو ہونے کی کوشش تو کرتے ہیں. آج مجھے بتائیں کہ کوئی سچ بولے گا کہ پچھلے 2 سال میں کیا ہوا؟ کوئی نہیں بولے گا. سارے نعرے. خاور صاحب وانٹس ٹو ایڈ سمتھنگ. جی خاور صاحب. وسیم یہ جو ہاں میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ ہی بینگ اے پاپولسٹ اور اس نے جناب بیانیہ بنا کے الیکشن جیتا ہے, مطلب اس کے اوپر کافی زیادہ بحث چل رہی ہے. سن 2000 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کتاب آئی تھی امریکہ وی ڈیزرو, اس کے اندر بڑا واضح طور پر اس نے جو ایک سٹوری بلڈ کی ہے, وہ بات کر رہا ہے ٹیرفس کی بات کر رہا ہے, وہ اکانومی کی بات کر رہا ہے, وہ امیگریشن کی بات کر رہا ہے. تو اس کا جو ایک تھاٹ پروسیس تھا, جو جن چیزوں کے اوپر اس کا یقین تھا, اسی کو لے کے وہ آگے بڑھا. اور آج کی تاریخ میں یہ جو الیکشن ہوا ہے, ابھی بریک میں بھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ کے اندر یہ الیکشن جو ہے 2024 کا, پرائمریلی انفلیشن, ہائی پرائسز, اور وہاں جو اکانومی کا جو حال ہے, ایکسپینسو ہاؤسنگ, اور ابھی جو ہے نا گروسری, اس کے اوپر سارے کا سارا الیکشن اس کا فیصلہ ہوا ہے. لہٰذا یہ جو آرگومنٹ ایک بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ بس اس نے ڈویژنس وہاں پہ تقسیم زیادہ اپنے سوسائٹی کے اندر لے کے آیا, جس کی وجہ سے اس کو ووٹ ملا ہے. دیکھیں اکراس سیکشن آف دا امریکن سوسائٹی اس کو ووٹ ملا ہے. خاص طور پر یہ جو بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں, وہاں پہ جا کے دیکھیں, کاؤنٹی ٹو کاؤنٹی دیکھیں کہ کن ایشوز کے اوپر اس کو ووٹ ملا ہے. ناٹ دیٹ کہ وہ آ کے اس نے بڑکے ماری میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, تو اس کے بعد لوگوں کو ووٹ دے دیا. اور اگین یہ جو الیکشن ہے کم سے کم آپ تھوڑا سا دیکھیں تو امریکن جمہوریت کی جو خوبصورتی ہے, اس کی جو اسٹرینتھ ہے, وہ آپ کو نظر آتی ہے. جو ہم نے تو ویسے ہمارا بھی جو پہلا پیج ہے نا ہمارے آئین کا کہ حاکمیت اللہ کی, اور اس کے بعد عوام کے چنے ہوئے نمائندے جو ہیں وہ ایک سیکریٹ ڈیوٹی کے طور پر اس کو استعمال کریں گے. وہاں پہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے, لوگوں کا ووٹ کاؤنٹ ہوا ہے, اور رزلٹ آپ کے سامنے. اوکے, اور مالک صاحب آگے جاتے ہوئے ہم انٹرنیشنل فرنٹ کی بات کر رہے تھے, یوکرین کی بات کی, مڈل ایسٹ کی بات کی.
ظاہر ہم افغانستان کے کانٹیکسٹ میں امریکہ کے لیے بہت ریلیونٹ رہے ہیں. آج کی تاریخ میں ظاہر صورتحال مختلف ہے. آپ کو لگتا ہے فی الحال کم از کم کچھ بہت ہی انہونی نہ ہو جائے دنیا میں تو فی الحال وہ چیپٹر عملاً کلوز ہی ہے, جو بھی ہے اچھا لگے نہ لگے, وہاں حکومت آ گئی ہے, وہاں معاملات سیٹل ہیں, یعنی افغانستان کے حوالے سے کسی بھی کانٹیکسٹ میں کوئی بھی ریلیونس ہونا ان دا نیئر فیوچر یہ آپ کے خیال میں بعید امکانی ہے فی الحال؟ دیکھیں ہمارے پاس اس وقت کچھ ہے نہیں آفر کرنے کے لیے امریکہ کو, صحیح, نہ کوئی نیوسنس ویلیو ٹرمز میں, نہ کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن کی ٹرم میں. اور یہی چیز سب سے زیادہ حق میں جاتی ہے پی ٹی آئی کے کہ اگر کوئی وہاں سے انفلوئنس آتا ہے, پریشر آتا ہے, تو پاکستان تو اکنامیکلی بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ کے اوپر, آئی ایم ایف اینڈ ایوری تھنگ انوالوڈ, تو اس میں پریشر زیادہ بن جاتا ہے. لیکن پہلی میں آپ نے ایک بات کی تھی ڈیوائسونیس کی. دیکھیں ایک چیز ہے الیکشن جیتنا, اس ایک چیز کی پریزنس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری چیزیں نگیٹ ہو جاتی ہیں. صحیح, الیکشن میں شاید ابارشن اتنا بڑا ایشو نہیں تھا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت بڑا ایشو نہیں ہے, وہاں پہ بہت بڑا ایشو ہے. ڈیسائسو ایشو نہیں بنا جو کاملا ہارس والا سوچ رہے تھے کہ کچھ اسٹیٹس کے اندر ان کو اس کے اوپر ہوگا, خاص طور پہ پینسلوینیا اینڈ آل دیٹ تھنگ, نہیں ہوا. بٹ دیٹ ایشو از دیئر. ہمارے یہاں تو ایشو نہیں ہے, امریکہ میں جینڈر اور یہ ایشوز بڑے سیریس ایشوز ہیں, ٹرانسجینڈر, ہومو سیکچوالٹی, یہ سارا اس میں بڑے ان کے ہارڈ لائن ویوز ہیں. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بس ہی اینڈ شی ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتا. وہ بھی ایک بہت بڑا ڈیوائسو چیز ہے. میں اب پروگرامز دیکھا تھا امریکن ٹیلی ویژن, ڈفرینٹ چینلز میں دیکھ رہا تھا پچھلے 24 گھنٹوں میں. اب وہاں پہ ایک سیکنڈری ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ سول رائٹس جو سے ہیں اور جو بڑی چیزیں مشکل سے آئی ہیں ان پہ کیا ہوگا, جو ڈونلڈ ٹرمپ افارمیٹیو ایکشن کے بھی خلاف ہیں. اب وہاں پہ جو مائنورٹیز ہیں, بلیکس یا دوسرے, ان کے جو کوٹاز ہیں, جابز ہیں, اس پہ پریفرنس ہیں, ویمن کے اندر جو سرٹن پریولیجز دی ہوئی ہیں, وہ ساری چیزیں. اب وہاں پہ ریالٹی بائٹس بھی شروع ہوں گی, ڈیلی جو امپیکٹ ہوگا. الیکشن تو ہو گیا بڑے ایشوز پہ کہ آپ نے میں انکمبنٹ تھی, کاملا ہارس کے بھی اس کی گورنمنٹ نے تو تباہ کر دیا, میں اکنامیکلی یہ بندہ کہ اکانومی ٹھیک کرے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملٹی لیئر دوسری چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ ایک پولرائزڈ, میں نے امریکہ میں ٹائم بھی گزارا ہے, کافی عرصہ دیکھا بھی ہے, یہ مجھے بہت زیادہ پولرائزیشن بڑھتی نظر آ رہی ہے. یہ کہنے والی بات تھی کہ لیٹس فارگیٹ اباؤٹ 4 years. یہی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ میں نے ان بندوں کو چھوڑنا نہیں ہے, میں نے ان کو پروسیکیوٹ بھی کرنا ہے, اور انہوں نے یہ کیا وہ کیا. ہی از ناٹ اے فارگیونگ مین, وہ نہ بھولنے والا آدمی ہے نہ معاف کرنے والا آدمی ہے. اور جتنا بقول اس کے وہ اپنے ایک وکٹم ہوڈ کے مینٹل اسٹیٹ میں کہ میں وکٹم رہا ہوں 4 سال, میرے خلاف ہینڈ پک جیوریز تھیں, ہینڈ پک ججز تھے, انہوں نے مجھے سزائیں ڈالی اور میں نہیں چھوڑوں گا. اس نے کوئی نہیں چھوڑنا. اور خاص طور پہ جب کانگریس اور سینٹ آپ کے ساتھ ہو, آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بہت سے لاز انیکٹ ہونے سے زیادہ بہت سے لاز ریپیل بھی ہوں گے. صحیح. سو اٹ از گوئنگ ٹو ہیو اے ویری سیریس پولرائزنگ افیکٹ. لیکن اس سے ہمارا آپ کا تعلق نہیں ہے. ہاں, وہاں ان کی داخلی لیکن ویسے he is going to be a divisive president. تھوڑا سا آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں جب یہ الیکشن جیتا نا بائیڈن, مڈ ٹرم الیکشن ہوئے, اور مڈ ٹرم الیکشن کے اندر جو ہے اچھا خاصا ڈیموکریٹس نے وہ گین کیا, آپ کو یاد ہوگا. تو امریکہ کی جو جمہوریت ہے وہاں پہ کانسٹنٹ ایک چیک رہتا ہے جو ایک گورننگ رولنگ پارٹی ہے. فرض کریں یہ جو سارے نعرے مارے ہیں ٹرمپ نے کہ میں یہ بھی کر دوں گا, اس کی پروسیکیوشن کروں گا, اس کو اندر کروں گا, اس کو باہر کروں گا, ٹھیک جو ہے 2 سال کے بعد مڈ ٹرم کی طرف جاتے ہیں تو لوگ اٹھا کے آپ کو باہر پھینک دیتے ہیں. سو کانسٹنٹ انڈر چیک رہے گا. اور اگر وہ ان چکروں میں پڑ گیا کہ میں نے اس کو اندر کرنا ہے اور اس کو باہر کرنا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر اس کا آئی ڈونٹ تھنک. اچھا ماریہ بتائیے, یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. میں بتاتا ہوں, جب یہ اٹارنی جنرل اپنا چوز کرے گا نا کیبنٹ, آپ دیکھ لیجیے گا کہ اٹارنی جنرل کون ہے. اٹارنی جنرل کی چوائس سے بڑا کلیئر ہو جائے گا کہ یہ وار پاتھ پہ جا رہے ہیں ٹرمپ صاحب کہ دوسرا. کس طریقے دیٹ آفس از ویری پاورفل. ماریہ ابھی ہم جب بات کر رہے تھے آپ کو ان کی چوائس سے پتہ لگ جائے گا. صحیح ہے کہ کیا سے 1 سال پہلے کس نے سوچا تھا کہ آج یہ والے مناظر ہوں گے, اس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی منظرنامے میں واپسی آنا اور پھر چھا جانا, اس میں بہت سارے عوامل نے کنٹریبیوٹ کیا ہوگا. آپ کے خیال میں وہ جو ایک منظر تھا, ڈرامائی منظر, ایک فلمی منظر, خوفناک منظر بھی کچھ حوالوں سے, کہ وہ تقریر کر رہے ہیں, قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, لٹرلی وہ ڈرامائی انداز میں مائکرو سیکنڈ کے اس سے بچ جاتے ہیں, اور وہ ان کے چہرے پہ خون کے چھینٹے اور وہ اس میں وکٹری کا نشان, یعنی اس طرح کے مناظر کبھی کبھی ایک بڑا ایک امپیکٹ بھی ڈال دیتے ہیں نا انتخابی سیاست میں. آپ کے خیال میں یہ جو سارا ہوا, جس کے بعد یہ اس کے حامیوں میں ایک اور بڑا کہ جناب یہ ایک آدمی ہے جو کہ کھڑا ہو گیا ہے اسٹیٹس کو کے خلاف,
اور دیکھو اس کو ہر طریقے سے نشانہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, کبھی عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے, کبھی یہ گولی ماری جا رہی ہے, اور ان چیزوں نے بھی ہیلپ کیا, اس منظر نے ہیلپ کیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے وسیم, ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ امریکی صدر بننے کا ایک بڑا جو واضح اور صاف میسج ہے کہ طاقت صرف لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اور اگر آپ ان کے خلاف کیمپینیں چلا لیں, مقدمے چلا لیں, سیاسی بیانیے بنا لیں, اگر قاتلانہ حملہ کرنے کی بھی کوشش کریں, جب تک کہ آپ وہ بیلٹ کے ذریعے کسی کو شکست نہیں دیتے, آپ اس کو سیاسی پروسیس سے باہر نہیں کر سکتے, بلکہ اس کا سیاسی قد مزید بڑھ جاتا ہے. یہ وسیم کی بات سنا رہی ہے, کسی اور کو سنا رہی ہے, کس سے بات کر رہی ہیں آپ؟ یہاں آپ سے مراد سمجھنے والے خود ہی سمجھ جائیں جس میں نہیں, ابھی میں جو آگے بات کہوں گی اس پہ پھر مزید آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے. تو اگلی بات جو میں کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ امریکی الیکشن کے اندر جو سوشل میڈیا کا کردار ہے, ایلون مسک جو ان کے اس میں ایلائی تھے, سنگل ہینڈڈلی ٹویٹر اگر ایلون مسک نہ خریدتے تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ اتنی افیکٹو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی کیمپیننگ نہیں کر پاتے. سارا لیگیسی میڈیا اگر ہم دیکھیں وہ ایک طرف کی بات کر رہا تھا. لیگیسی میڈیا نے ہمیں گزشتہ 6 مہینوں سے یہ یقین دلایا تھا کہ نیک ٹو نیک مقابلہ ہے, یہ تو کوئی بھی جیت سکتا ہے, یہ تو کملا بھی جیت سکتی ہیں. حقیقت کیا نکلی؟ جو سارے پولسٹرز تھے انہوں نے ہمیں بتایا جی یہ تو بالکل 1% کا فرق ہے. جب ہم یہ نتائج دیکھ رہے ہیں تو بڑا واضح فرق ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام لوگ جو یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے بھی ہوا ہے نا کہ پولز اور اصل نتیجہ فرق, یعنی کیا وہاں کا میڈیا جان بوجھ کے پولز کے غلط نتائج بتا رہا تھا اور جھوٹ بول رہا تھا کہ جناب 1% کا فرق ہے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پوری دنیا میں جو لوگوں کا, ہاں کہ پوری دنیا میں انکلوڈنگ پاکستان ہمارے لیے بھی بڑا ہمبلنگ مومنٹ ہے. جو ہمارے یہ سرویز ہیں, ہمارے پولز ہیں, ہمارے جو تجزیے ہیں, ہمارے جو تخمینے ہیں, پوری دنیا کے اندر جو نوجوان نسل ہے یا جو نیا ووٹر ہے یا جو اگریسو اب نیا طریقہ کار ہے کیمپیننگ کرنے کا, سیاست کرنے کا, وہ اس کو غلط ثابت کر رہے ہیں. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے. اور سوشل میڈیا کا جس طریقے سے کردار اس مرتبہ کھل کے سامنے آیا, تمام میڈیا ایک طرف, اور جو ٹرمپ نے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے پوڈ کاسٹرز کے پاس جا رہا ہے, وہ ایلون مسک کے ساتھ بیٹھ کر نئے پلیٹ فارم بنا رہا ہے, اپنی ایک نئی ویب سائٹ سیٹ اپ کر رہا ہے, اپنا ایک ٹروتھومیٹر اس نے نکالا ہوا ہے. سو اس نے اس کا بھرپور استعمال کیا ہے, اور دس از دا فیوچر. اور ان سو مینی ورڈز جو ماریا یہ کہہ رہی ہے کہ 8 بجے آپ کو کاشف عباسی کا پروگرام دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کے اندر کوئی سٹوریز نہیں ہوتی سوشل میڈیا کے اوپر. آپ 7 بجے والا دیکھ لیجیے, 7 بجے رپورٹرز دیکھ لیں, 8 بجے کاشف عباسی کا. یار یہ کیا یار کیا ہاں وہ حسن ایوب کی وجہ سے آپ ضرور دیکھ لیجیے گا, ان کے پاس بہت خبریں ہوتی ہیں, لیکن 7 بجے کا ضرور ان کی وجہ سے آپ دیکھیے گا. سو پوائنٹ از دیٹ کہ یہ بہت سارے 7 بجے دیکھنا ہے کہ راوی چین لکھ رہا ہے کہ نہیں لکھ رہا ہے. سو بہت ساری ریمارکیبل اس میں نئی باتیں, سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. امریکی الیکشن سوشل میڈیا کی بنیاد پہ لڑا گیا. بھائی ہم تو گھبرو جاتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا کو کیا کریں گے ہم یہاں پہ. دس از دا نیو ریالٹی. بجائے اس سے کہ خوف زدہ ہوں, اس سے اس کے ساتھ کام کرنا سیکھیں, اس پہ اپنا بیانیہ یا بیانیے کا جوابی بیانیہ بنانا سیکھیں. دس از دا نیو ریالٹی. الاؤ می ٹیک اے بریک. ٹھیک ہے, اس کے اور پہلوؤں میں بات کرتے ہیں, نشریات ہماری آتے ہیں, چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے ایک بار پہ. تھوڑی دیر میں آپ کو دکھائیں گے عمران خان صاحب کا بھی جو رد عمل اس نئی پیش رفت پر آیا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے بذریعہ ان کے وہ لیڈر جنہوں نے ابھی جو ملے ہیں ابھی جیل میں, ان سے تیار ہو تو مجھے بتائیے گا. پینل بھی ہمارے ساتھ ہے. اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سابق سیکرٹری خارجہ رہے ہیں, امریکہ میں سفارت کے فرائض سر انجام دیے انہوں نے. سو ویری ریلیونٹ. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر 2 سوالات معصومانہ. ایک تو یہ کہ کیا آپ کا آج کا نتیجہ آپ کے لیے حیران کن ہے. دوسرا پاکستان کی داخلی سیاست, چونکہ بہت زیادہ زیر بحث ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے لیے نرم گوشہ وہ رکھتے ہیں یا ذاتی طور پہ جانتے ہیں تو ان کے لیے کس صورت میں آسانی ہو سکتی ہے. کسی بھی اعتبار سے پاکستان کی داخلی سیاست میں آپ سمجھتے ہیں آج کی یہ پیش رفت امپیکٹفل ہوگی ان دا ویکس اور منتھس اور ایئرس ٹو کم؟ مجھے سچی بات ہے کہ حیرت نہیں ہوئی. اچھا. ہاں مجھے تو کافی حد تک اندازہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی شاید جیتیں گے. صحیح. یہ نہیں کہ میں کوئی ہائنڈ سائڈ وزڈم کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ امریکن ووٹر جو ہے وہ اب ان کے ایجنڈا پہ ان سے اپیل کر رہا ہے. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ جتنا ٹریڈیشنلسٹ فارن پالیسی تھی کہ باہر کی دنیا میں آپ نے کہیں جنگیں لگائی ہوئی ہیں اور کبھی آپ گلوبلائزیشن کی طرف جاتے ہیں, یہ سب چیزیں میرے جو ووٹ بینک ہے اور جو ان کی تو جابس چلی گئی ہیں, ان کا لائیولیہڈ چلا گیا, روزگار چلا گیا ہے, تو وہ امریکہ فرسٹ اسٹریٹجی پہ آ گیا تھا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں کوئی بھی شخص امریکہ فرسٹ یا اپنی فرسٹ کرے گا تو اس کا ووٹر پسند کرے گا. دوسرا یہ کہ جو ڈیموکریٹس ہیں نا, دیکھیں امریکہ کی سوسائٹی اوور آل کنزرویٹو سوسائٹی ہے. صحیح. تو ڈیموکریٹس جو ہے نا
پتہ نہیں کہاں کہاں چلے گئے, LGBTQ اور اس کے بعد ٹرانسجینڈر, اور یہ وہ ایک دنیا جو میرے خیال میں کنزرویٹو امریکہ واز ناٹ ریڈی فار دیٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیک لیش یورپ میں بھی آپ دیکھیں گے آئے گا, کیونکہ وہ ان نیچرل ہے. تو میں نہیں, ایک تو مجھے بالکل حیرت نہیں ہے. دوسرا آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا پاکستان کی داخلی سیاست عمران خان صاحب PTI کے لیے آسانیاں کچھ؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہی پالیسی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اندر نہیں انٹرفیئر کریں گے باہر کی دنیا میں, ان کا زیادہ فوکس ان سائڈ امریکہ ہے. اور کہاں پاکستان سے کیوں کریں گے, ان کو کیا فائدہ ملے گا اس وقت؟ تو چاہے وہ بھی آ جاتی, اگر محترمہ بھی آ جاتی, تو بھی دونوں کی پالیسی پاکستان کے حوالے سے تو یہی تھی کہ پاکستان چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور چین کو وہ اپنا حریف سمجھتے تھے. دونوں سمجھتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ بھی سمجھتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میں اکراس دی بورڈ چائنا کے اوپر جو ریسٹرکشنز لگا سکتا ہوں میں لگاؤں گا. تو وہ ہندوستان کو انہوں نے چین کے مقابلے کے لیے چوز کر لیا ہوا. اس لیے پاکستان کے اندر کوئی کسی قسم کی میں مداخلت ہوتا نہیں دیکھ رہا کسی قسم کا. میرا نہیں خیال کہ کوئی وہ اثر انداز ہوں گے اس کے اوپر. اور یہ ذرا ہائپ بن گئی ہوئی تھی, پتہ نہیں اس کی کیا بنیادی وجہ کیا تھی, پر جو گلوبل جیو پالیٹکس دیکھ رہا ہوں نا میں, اس میں امریکہ کا پاکستان کے اندر کوئی ضرورت سے زیادہ دلچسپی لینا مجھے نظر نہیں آ رہا. وہ آپ نے کہا نا کیوں کرے گا, اس میں وجوہات میں یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جناب جس دا کائنڈ آف پرسن ٹرمپ ہے, وہ اپنے مزاج کا آدمی ہے ذرا, تو اس کی اگر ایک پرسنل لیول پہ اس کی جناب ایک پسندیدگی ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے. آپ کے خیال میں یہ بہت ہی ایک یعنی کیا کہیں گے اس کو, بڑھا دیا ہے, ذرا سی بات تھی, اندیشہ ہے عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے؟ کچھ ایسا ہی ہے جی. میں کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہتا اگر کسی نے کچھ امیدیں لگا رکھی ہیں, لیکن میں نے تو ابھی تک یہی دیکھا ہے کہ پچھلے 75 سال کی اس میں ہسٹری میں کہ امریکہ کا ہر آنے والا صدر جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اس حد تک استوار کروں جس حد تک ان کا مفاد اس سے چلے. جب مفاد ختم ہوتا تھا وہ 2 دن نہیں لگاتے تھے, چاہے کوئی بھی ہو. کئی ہمارے اور بھی لیڈر اس سے پہلے اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے کہ ہماری بڑی کیمسٹری مل گئی ہے, کوئی کسی کے ساتھ ملتا تھا, کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا. They just follow their own national interest. سر اپنی میرے ساتھ رہے اگر کچھ لمحے اعزاز صاحب پینل میں. کاشف صاحب یہ میرا خیال ہے وہی بات آ گئی جو آپ نے جہاں سے شروع کیا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اگر وہاں سے فرمائشی پروگرام آیا, دباؤ آیا تو اس پر عمل ہوگا, لیکن اصل سوال یہاں کھڑا ہے کہ دباؤ آئے گا یا نہیں آئے گا, اور آئے گا تو کیوں آئے گا, ریلیونس کتنی ہے, ایسی ہے نا. کیونکہ پاکستان ان کے پیکنگ آرڈر جیسے میں نے کہا نا وہ بہت نیچے ہیں. پاکستان ڈزنٹ ایگزسٹ آن امریکن میپ. اب کوئی پریشر, کوئی اور لابی, اس کو پاکستانی ڈائسپورا اگر وہ بہت قریب ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, وہ پریشر ڈال کے, یا جس طرح خط لکھوائے ہیں انہوں نے, قراردادیں منظور کرا لی دنیا سے, اگر ایسا کام کریں پھر تو شاید ممکن ہے کہ کچھ ہو, لیکن ادروائز مشکل. لیکن میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا اگر فون آ گیا, اگر کسی نے فون کر دیا, ڈونلڈ ٹرمپ خود تو فون کریں گے نہیں, لیکن اگر کسی نے کر دیا تو ہمارے لیے اس کو انکار کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. بیکاز ہمیں پتا ہے کہ وہ جو لائف لائنز یا وینٹیلیٹر جس کا ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہماری اکانومی ہے, اس اکانومی کا انکار بڑا مشکل ہوتا ہے. سو اگر فون آ گیا تو انکار مشکل ہوگا, لیکن مجھے آئی ڈونٹ نو ویدر اس لیول پہ آ کے امریکنز انٹرفیئر کرنا بھی چاہیں گے. اور اول تو آئی ایم سرپرائز کہ PTI والے اس چیز کی توقع بھی کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا تو خیال تھا کہ بیرونی مداخلت ہونی بھی نہیں چاہیے ہمارے معاملات میں. آئی ایگری ود اٹ کہ کیوں کوئی باہر سے آ کے, دس از آر اون فائٹ ٹو فائٹ. آئی مین پاکستان کا جو نظام ہے, اس نظام کی جو خرابیاں ہیں, یہ ایک انٹرنل فائٹ ہے, ایک لڑائی ہے جس کو لڑ کے اس نظام کو ٹھیک کرنا سب نے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں یہ لڑائی لڑنا کوئی نہیں چاہتا, صرف وہ لڑ رہا ہوتا ہے جو ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے, لیکن جو ہی آفر ملتی ہے یا جو ہی اس کو موقع ملتا ہے وہ بھی دوسری سائڈ پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. مالک صاحب ذرا سنیں نا, یہ ہم نظام نہیں بنا پائے. یہ عمران خان صاحب کا اس پہ سمجھ دیجیے پہلا رد عمل آگے بذریعہ علی محمد خان صاحب. ابھی میرا سنیں اور پھر اس پہ کامنٹ کیجیے جو خان صاحب نے کہا, دکھائیے گا کیا کہا جی. کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں. خان صاحب سے اندر پوچھا بھی گیا, خان صاحب نے صرف اتنا کہا کہ ہمیں یہ امید ہے کہ کم از کم اب جو بھی حکومت آئے گی وہ نیوٹرل رہے گی. ہاں جی, نیوٹرل رہے گی, نیوٹرل جانوروں تعالیٰ. جی مالک صاحب. نیوٹرلٹی تو نہیں چاہیے پارٹی کو. نیوٹرل کا تو مطلب ہے کہ اگر وہ ہینڈز آف رہے گا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. لیکن وہ اعزاز صاحب بات کر رہے تھے, دیکھیں اعزاز صاحب بات کر رہے تھے, میں اس طرح نہیں دیکھ رہا اس کو کہ کوئی ایز اے فارن پالیسی
انیشیٹو کوئی لے سکتا ہے وائٹ ہاؤس یا کوئی ان کی لیول پہ ہوگا. یہ ایک ڈومیسٹک پالیٹکس کی بیسس پہ اگر کوئی سیکنڈ ٹیئر پہ یا تھرڈ ٹیئر لیول پہ فونز آ جائیں تو اور بات ہے. جیسے اگین کاشف بھی وہی ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے, کاشف میں بھی وہی بات کی, وہاں ڈائسپورا نے لوکل کانگریس مین کو سپورٹ کیا ہوا ہے, سینیٹرز کو کیا ہوا ہے, وہ ان پہ پریشر ڈالتے ہیں, وہ پھر آتا ہے سینٹر کے اندر بات آتی ہے, اور اس کے بعد ویلز سیٹ ان موشن. بات ٹیلی فون کی نہیں ہے, بات ہے کون کرتا ہے, کب کرتا ہے. میرا خیال ہے خاصا کے لیے 6 ماہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, بڑے کرٹیکل ہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ جو پہلے 4-5 ماہ ہیں, ابھی تو خیر 3 ماہ تو ویسے گزر جانے ہیں, انہوں نے جنوری کے اندر صدر بننا ہے 20 جان کو, تو ہم اکتوبر میں ہیں, اکتوبر نومبر دسمبر نومبر میں سوری تو 2.5-3 مہینے تو گزر گئے. اس کے بعد پہلے 3-4 ماہ تو وہ اپنے ڈومیسٹک چیزوں میں کیبنٹ بننی ہے, وہ چیزیں ہونی ہیں. تو اگر فون آئے گا بھی تو میرا خیال ہے 6-7-8 مہینے تو لگ جائیں گے اس فون میں. یہاں پہ ان 6-7-8 مہینوں میں ہمیں لگتا ہے بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں, جس تیزی سے آپ پتہ لگے ہیں, جو جوڈیشل چینجز ہوئی ہیں, جو ایکسٹینشنز یا ٹرمز آپ کر لیں, ٹینیورز چینج ہوئی ہیں, یہاں پہ پتے کسی اور پیس پہ چل رہے ہیں. کیا وہ ٹیلی فون کال اگر آتا ہے, ول اٹ بی اے کیس آف ٹو لٹل ٹو لیٹ, بیکاز یہاں پہ مجھے 6-7 ماہ سے پہلے نظر نہیں آتا, یہاں پہ 6-7 ماہ بڑے کرٹیکل ہیں اگلے. سو یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ یہ ٹائمنگ کوئنسائڈ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. صحیح. تو دو چیزیں اس پہ ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں ابھی کملا ہیرس نے ڈیفیٹ ایکسیپٹ نہیں کی, فارملی جو ہے کانگریچولیشن. اور ایک چیز سوری میں ایڈ کر دوں, یہ نہ ہو کہ اس کال کے خوف میں یہاں پہ ٹائم ٹیبلز تیز ہو جائیں, جو چیزیں 8 ماہ بعد ہونی تھی وہ تیسرے مہینے کرو کہ جی لیٹس اس کو کلوز ٹرانزیکشن کرو, بعد میں دیکھیں. جیسے ہمارے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ قانون سازی بھی جلدی ہو گئی, اس لیے کہ بھائی چلو الیکشن سے پہلے کر لو. جی خاور صاحب تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ اعزاز صاحب. جی آپ جی خاور صاحب کمپلیٹ کریں. ہاں میں وسیم یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان ابھی تک وہاں پہ جو ہے کملا ہیرس نے اپنی ایکسیپٹ نہیں کیا. ابھی ظاہر ہے صبح فون بھی اس میں کرنا ایک طریقہ کار ہے. پاکستان سے میرے خیال میں ابھی تک ہم دیکھیں کوئی درجنوں کی تعداد میں مبارکی کے میسج جو ہیں پرائم منسٹر سے لے کے ایم این ایز تک اکراس پارٹی ایل یا پی ٹی آئی کیا, پی ایم ایل این کیا, جو ہے بلاول بھٹو زرداری کا, ہر کوئی بندہ کہہ رہا جناب اعلیٰ تسی کیا بات ہے, تسی تے چھا گئے ہو, تہاڈی الیکشن تسی گریٹ ہو. تو پاکستان کے اندر منظرنامہ واضح تو ہے نا, یہ کیا تھا. دیکھیں پاکستان طیب اردگان نے بھی اپنا پیغام بھجوا دیا ہے, مودی نے بھی بھجوا دیا ہے, نیتن یاہو نے بھی بھجوا دیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس انداز سے ہم اثر لیتے ہیں نا وسیم, پاکستان کی آپ کو 90% بیوروکریسی ہے, فل برائٹرز ہیں. پاکستان کے ساری جو خاکی بیوروکریسی ہے ٹاپ, ان کی ڈفرینٹ ٹریننگز وہاں پہ ہوئی ہیں. تو ہم جو ہے ہمارا ڈی این اے ٹورڈز جو اس طرف ہم ڈی این اے وائز دیکھتے ہیں, لہٰذا اب دیکھتے ہیں کہ اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم کہ کیا وہاں سے کچھ اشارہ ابرو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. پاکستان کا ڈی این اے کس طرح بنا دیا آپ نے؟ کیا چیز؟ یہ پاکستان کا ڈی این اے کب سے؟ سر پاکستان کا ڈی این اے آپ گئے ہوں گے نا, میں تو نہیں گیا. بات اچھا تسی بالکل نہیں گئے پڑھن نہیں سیریسلی, آپ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں, پاور سرکلز کی بات کر رہے ہیں. نہیں بالکل صحیح نہیں, پڑھنے کی بات میں تو پاکستان میں پڑھا سر. نہیں ظاہر ہے وہ غریب آدمی نا, تو امیر آدمی باہر گئے انہیں پڑھنا سے ماریا ایک ہے جو پالیسی میکنگ لیول کے اوپر جو فیصلہ کرتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں. ماریا جو بات ہوئی نا ٹیلی فون کال کی, مجھے ایک ساتھی نے کہا جو کہ تحریک انصاف سے وابستگی ہے, اور اگین وہ سیریس تھے, اور یہ والا خیال ہے چاہے کوئی کہے یا نہ کہے, آن ریکارڈ وہ بھی نہیں کہیں گے. انہوں نے کہا جناب دیکھیے دا کائنڈ آف پرسن ٹرمپ از, وہ آئے گا اپنے مزاج کا آدمی, اس نے کہنا آئی وانٹ مائی فرینڈ بیک, آئی وانٹ مائی مین بیک. ابھی یہ آپ کے خیال میں بہت ہی معصومانہ نائیو سی اپروچ ہے کہ جناب وہ صرف اس لیے کہ ایک پرسنل لیول پہ لائکلی ہو ہے تو اس لیے وہ اس حد تک چلا جائے گا, یا اس سوچ پہ تکیہ کرنا, امکان ظاہر کرنا کہ چیزیں آسان ہو جائیں گی, یہ بہت معصومانہ خواہش نہیں ہے کیا, یا نہیں آپ کے خیال میں ایسا کیا؟ دیکھیں سیاست بھی تو سب لوگوں نے سیاست کے اندر اپنا آگے بیانیاں بڑھانا ہوتا ہے نا. اب دیکھیں 2022 سے اپوزیشن کے اندر ہے پاکستان تحریک انصاف, حکومت میں ہو کر بھی انہوں نے اپوزیشن ہی کی, پارلیمنٹ سے باہر نکل گئے, پنجاب میں گورنمنٹ رکھتے ہوئے بھی اپوزیشن کا ہی کردار ادا کر رہے تھے, خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر اپنا وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے بھی وہ اپوزیشن کا ہی. تو وہ 2022 سے اپوزیشن کرنے کے موڈ کے اندر ہیں, اور ان کو پھر آہستہ آہستہ اپنے ووٹر کو, اپنے سپورٹر کو ایک ٹائم لائن دینی ہوتی ہے. اب اگر پہلے ٹائم لائن تھی کہ جی امریکی الیکشن کے نتائج دیکھتے ہیں, امریکی الیکشن کے نتائج آ گئے, اب اس سے اگلی ایک ٹائم لائن ہوگی نا
بھئی آپ نے اپنی سیاست کو اگر آگے بڑھانا ہے تو اپنے ووٹر کو کوئی نہ کوئی ایک لیز تو دینی ہے لائف کی. تو اگلی ٹائم لائن نہیں ہوگی کہ ہم ٹرمپ کے اس فون کا انتظار کریں گے کیونکہ ان کو اپنا فرینڈ واپس چاہیے ہے. تو یہ اس میں سیاسی بیان بھی ہوتے ہیں, تھوڑا سا اپنے ووٹر کی ڈھارس بڑھانی بھی ہوتی ہے. آئی ایم شیور کہ جو بھی ذرا سی بھی سیاست جانتا ہے وہ اس کو معلوم ہے کہ اگلے ہی دن فون اٹھ کے فوراً ایسا کچھ نہیں ہو جائے گا. اس کے لیے ایک نئی طریقے کی پالیٹکس کرنی ہوگی, اور وہ پالیٹکس آؤٹ سورس ہوگی زلفی بخاری صاحب کو. وہ وہاں پر ویسٹ کے اندر جس طرح سے میڈیا میں بیانیاں بنا رہے ہیں, وہاں پر جو قانون سازوں کے ساتھ مل رہے ہیں, تو آگے کی پالیٹکس ایک اور ہوگی. اب یہاں سے وہ دوبارہ ان لوگوں سے رابطہ کر کے کوشش کریں گے کہ دباؤ بڑھایا جائے. اب وہ دباؤ کب بڑھے گا وہ بھی امریکہ کے اپنے پرائورٹی لسٹ کے بڑھے گا. مڈل ایسٹ ٹاپ آف دا لسٹ ہے, یوکرین ٹاپ آف دا لسٹ ہے, پاکستان کی اس وقت ریلیونس اتنی زیادہ نہیں ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ سیاست وہاں پر جو پاکستانی ڈائسپورا ہے, پاکستانی ڈونرز ہے, وہ اپنے کانگریس مین کو کب کتنی جلدی موبلائز کر سکتے ہیں. چاہیے لیکن یہ اپنے ووٹرز کے لیے ایک تسلی ہے, ہاں ایک تسلی ہے, ایک ڈھارس ہے. مطلب اگر سوچیں آج ٹرمپ نہ جیتے ہوتے تو ہمارے تحریک انصاف کے دوستوں کے مرال بڑے مختلف ہوتے ہیں. اب چونکہ وہ جیت گئے ہیں تو وہ بہت کی بادشاہ کے لیے, سو یو نو یہ ڈے ٹو ڈے منتھ ٹو منتھ ٹائم لائنز اور جو تصاویر بھی ٹویٹ کر رہے ہیں وہ شفٹ ہوتی رہے. ہاں سب تصویریں ڈال رہے ہیں, وہ گول پوسٹ شفٹ ہوتی رہے. ٹرمپ سے بغل گیر ہوتے ہوئے, ٹرمپ سے مسافہ کرتے ہوئے. صاحب کے پرانے دوست ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے دیکھا جو تصویر کی ہے. ہاں جی ہاں جی, نہیں اس نے اپنی تصویر کی ہے, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے لوکنگ ٹورڈ ہم, اور پیچھے بال نظر آ رہے ہیں, ان کی بیک ہے, ان کی بیک, اور یہ پتہ نہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے. وہ اگر علی زیدی صاحب کی تصویر ہے وہ کیا کرے, وہ دیکھا آپ نے مووی دیکھی ہے نا لگے رہو منا بھائی ایم بی بوس نے ہر دنیا کی سیلیبریٹی کے ساتھ تصویر کھنچوائی ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی یہی کام کرنا چاہیے, ٹرمپ کی تصویر اپنے اچھا فوٹو شاپ والا ہائر کر لینا چاہیے, اور ہماری تصویریں اچھا فوٹو شاپ والا جو ہے ہم سب ہائر کر لیں, جو بندہ آئے ہم اس کے ساتھ ایک تصویر شیئر کرتے ہیں. بریک کے بعد ذرا دوبارہ آتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں, بس ہم ذرا کنکلوڈ کر رہے ہیں اس کو, کوئک کامنٹ بس ہمارے 1 منٹ ہوگا. خاور صاحب آغاز آپ سے کرتے ہیں. چلیں, عمران خان صاحب کا یہ پہلا بیان آیا ہے ساری پیش رفت کے بعد, کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ اگلی انتظامیہ امریکہ کی کم از کم نیوٹرل ہو. کیا کہیے گا آپ؟ دیکھیں کل بھی رات کو بھی بات ہوئی, یہ جو فیکٹ ہے یہ ہسٹوریکلی ہمارے سامنے ہے کہ امریکنز کا انفلوئنس کسی نہ کسی سطح کے اوپر پاکستان کے اندر رہا ہے. پاکستان کے اندر جب بھی کوئی حکومت چینج ہوئی ہے, کوئی رجیم آگے پیچھے ہوئی ہے, امریکنز نے تھرو برٹش جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کیا کرا ہے. اب کیا وہ نیوٹرل رہیں گے یا وہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ خواہش کا اظہار کریں گے؟ جو ظاہر ہے زلفی بخاری ہے, ان کے داماد کے ساتھ بڑا اچھا تعلق واسطہ ہے. ابھی جس انداز سے وہ پورے یورپ کے اندر اور پورے امریکہ کے اندر وہ ریلیز کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے, تو ڈیفینیٹلی دے ول ٹرائی ٹو انفلوئنس پالیسی میکنگ. اب لیٹس سی, وہ کوشش تو ضرور کریں گے, اور کچھ نہ کچھ مجھے لگتا ہے کہ ہوگا بھی آنے والے دنوں کے. آپ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جن نے بھی بیان. علی بھائی جی وسیم بھائی وعلیکم السلام, بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ کے ذریعے سے یہ خان صاحب کا یہ پہلا پیغام آیا یہ امریکن الیکشنز کے بعد. کیا مزید کچھ کہا انہوں نے سلیکشن کے حوالے سے, ٹرمپ کی سلیکشن کے حوالے سے؟ بہت شکریہ وسیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آج جی علی صاحب آپ سے ملاقات کا جی تو کوئی 2 مہینے بعد مجھ سے ملاقات ہوئی. ماشاءاللہ ان کی صحت ٹھیک تھی, لیکن انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ ان کو 5-6 دن جو ہے وہ بالکل اندھیرے کمرے میں رکھا گیا. کافی مصیبتیں انہوں نے جھیلی ہیں, ایکسرسائز اور ساری ایشوز محروم کیا گیا, اخبار تک اجازت نہیں تھی, وہ ساری. لیکن جو موجودہ ایشو ہے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا, جو آپ نے سوال. جی ہاں 2-3 خان صاحب تھی جیل کے اندر کہ الیکشن کا, امریکن یو ایس الیکشن کا کیا ہوا, اور جب کیونکہ میں بھی سارا دن آپ کو کوئکلی دوبارہ ملایا تھا جو کہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے بار بار. کوئکلی دوبارہ ماریا آپ اپنا کلوزنگ کامنٹ دیں فی الحال, کیونکہ بس ہم 30 سیکنڈ کوئک کامنٹ فرام یور سائڈ ماریا, جب تک امریکہ نے کرتے ہیں. دیکھیں جی, پاکستانی کمیونٹی جو امریکہ میں ہے وہ ریلینٹلیس ہے. پچھلے 1.25 سال سے ہم نے دیکھا ہے وہ بالکل بھی آرام سے نہیں بیٹھی. انہوں نے اپنا پورا زور مالی طور پہ جو ان کا زور تھا, ان کا جو کلاؤڈ تھا, ان کا جو سوشل کیپٹل تھا, وہ بھرپور طریقے سے لگایا ہے. بہت بڑی قراردادیں, بہت بڑے بریک تھرو انہوں نے کیے ہیں امریکی سسٹم کے اندر, اور وہ دوبارہ کوشش کرتے رہیں گے. اور وہ تب تک میرا خیال ہے آرام سے نہیں بیٹھے گے جب تک وہ عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے ایٹ لیسٹ کوئی دباؤ بنانے میں کامیاب نہ ہو. سو آئی تھنک آئی ول ایکسپیکٹ مور پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو پاکستانی ڈائسپورا ہے ان کی طرف سے. یہ جو ٹائم اینڈ اسپیس ہے اس کے اندر شروع میں کوشش کریں گے کہ اگر ایک ٹویٹ ہی کرا دیں یا ایک مینشن ہی کرا دیں, کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ نہ بھی ہو,
تو بھی یہ ان کے لیے ایک چھوٹی موٹی کامیابی ہوگی, تو وہ زور بھرپور لگائیں گے. علی محمد خان صاحب ہیں جی؟ میں صاحب بتائیے گا مجھے. اچھا مالک صاحب فی الحال آپ نے اس پہ تجزیہ دے دیا. اچھا ہیں ہمارے ساتھ علی بھائی, آپ کہیے گا, کمپلیٹ کیجیے گا, آپ کی اس وقت آواز کٹ رہی تھی کہ کیا کہا انہوں نے. اپالوجیز, بس میں ڈیالہ سے اسلام آباد کی طرف سے آ رہا تھا, تو آپ کو پتہ ہے کہ جیمرز وغیرہ ہوں گے. جی جی, انسانی جیمر اور غیر انسانی ہر طرح کے جیمر ہوتے ہیں ادھر آگے پیچھے. تو آج خان صاحب نے پوچھا 3-4 بار ڈیالہ میں جیل پروسیڈنگ کے دوران کہ یو ایس الیکشن کا کیا ہوا, ٹرمپ صاحب کا اور وہ جو کملا ہیرس صاحبہ ہیں ان کا. تو آخر میں جب ان کو بتایا گیا کہ شاید تقریباً وننگ پوزیشن پہ ٹرمپ صاحب ہیں, تو انہوں نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ٹرمپ صاحب سے, میڈیا سے بھی جب انہوں نے بات کی تو پتہ نہیں اندر کا میڈیا رپورٹ کرتا ہے کہ نہیں, خان صاحب نے یہ کہا کہ ٹرمپ صاحب سے ان کا ایک دوستی کا تعلق تھا اور ٹرمپ باقاعدہ ان کو ریگولرلی فون کرتے تھے. یہ انہوں نے کہا کہ اپنے لیے نہیں لیکن ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن چینج ہونے کے بعد جو اب نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی, تو انہوں نے کہا ایٹ لیسٹ جو بائیڈن کے مقابلے میں ایٹ لیسٹ نیوٹرل سٹانس ہوگی. تو اپنی رہائی کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی ٹرمپ صاحب کی جیت کی بنیاد پہ, لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جو بائیڈن صاحب کی ایڈمنسٹریشن جب چینج ہوتی ہے تو یہ کم از کم ایک توقع ہے کہ ایٹ لیسٹ نیوٹرل تو رہیں گے اس معاملے میں. اور یہ ہوپ ہے کہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے ساتھ جو امریکہ کے 2 طرفہ تعلقات ہیں, اور اس کے لیے بہتر ہوگا. خاص کر انہوں نے اپنی حکومت کا جو ان کا ٹائم تھا بطور وزیر اعظم, تو انہوں نے کہا کہ بڑے اچھے ریلیشنز بن رہے تھے ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پاکستان کی حکومت کی, خان صاحب کے نیچے. تو وہ پر امید ہے کہ امریکہ جو ہے ایک اچھا کردار ادا کرے گا جتنے بھی معاملات ہیں ریجن میں, یا پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس سے بہتر ہوگی. رائٹ, تھینک یو علی صاحب, بہت شکریہ, ویری انٹرسٹنگ. اب 1 منٹ رہ گیا, 30 سیکنڈز کا کامنٹ کرتے ہیں مالک صاحب اور کاشف صاحب. علی صاحب کہتے ہیں خان صاحب نے خوشی کا اظہار کیا, انہوں نے کہا میرا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ دوستی کا تعلق تھا, ریگولرلی فون کرتے ہیں. جناب میں آئی ڈونٹ نو, یہ تو میں پہلی بار ہی سن رہا ہوں کہ ریگولرلی فون کرتے تھے, اکثر فون, آئی ڈونٹ نو. لیکن ہسٹوریکلی تو جب بھی ریپبلکنز آئے ہیں پاکستان کا بہتری چیزیں چلی ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ نیوٹرلٹی کی اچھی خبر ہوگی خان صاحب کے لیے, بیکاز نیوٹرلٹی کا مطلب ہوتا ہے ڈس انٹرسٹڈ. اس وقت نیوٹرلٹی نہیں چاہیے پی ٹی آئی کو یا خان صاحب کو واشنگٹن کی, ان کو پارشیلٹی چاہیے تاکہ انٹرسٹ ہو اور تب کوئی کسی قسم کی پازیٹیو انٹرونشن ہو. تو نیوٹرلٹی وڈ کہنے کی حد تک تو اچھی بات ہے, لیکن اگر ریالٹی میں ہوئی تو یہ بری خبر ہے. کاشف صاحب خوشی کا اظہار کیا, کہا میرا دوستی کا تعلق تھا, ریگولرلی فون کرتے رہتے تھے. آئی ایم سرپرائز. دیکھیں یہ بات میرا خیال ہے کچھ زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں, میں نے بھی پہلی دفعہ سنی ہے, لیکن اگر ایسا تعلق ہے کہ دوستی کا تعلق تھا اور اکثر فون کرتے رہتے تھے, یو عمران واٹس اپ, تو اب پھر تو پی ٹی ایم والوں کو خوش ہونا چاہیے کہ پھر تو اب یہ نہیں, دس از اے گیم چینجر کہ اگر دوستی ہے اگر عمران خان کی, اینڈ ہی وڈ کال ہم فریکوینٹلی. I am not too sure about this, کیونکہ میں جانتا نہیں اس چیز کے بارے میں, but this should be a good positive sign for a lot of Tehreek Insaf walas. Let's see. It would make a call easier for him. بہت شکریہ سب کا, بہت بہت شکریہ. امریکی یہ طے ہے, ہم نے جس زاویے سے بات کی ہے اس حوالے سے کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیکن یہ طے ہے کہ ظاہر امریکہ کا صدر جب منتخب ہوتا ہے تو اس کے پوری دنیا پر, خطوں پر سیاسی, معاشی, عسکری اثرات ہوتے ہیں, اور جن مخصوص حالات میں ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں, اینڈ دا فیکٹ کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں, یہ طے ہے کہ چیزیں اس انداز سے نہیں چلیں گی جس طرح چل رہی تھی. پوری انتظامیہ تبدیل ہوئی ہے, مائنڈ سیٹ تبدیل ہوا ہے, شخصیت تبدیل ہوئی ہے, اور شخصیت بھی ڈونلڈ ٹرمپ جیسی آئی. کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں پاکستان کی داخلی سیاست میں ہوتی نہیں ہوتی, ایک ثانوی سوال ہے, لیکن یہ طے ہے کہ اگلے 4 سال دنیا میں مختلف منظرنامے اور ڈفرینٹ قسم کی ہیڈ لائنز ضرور نظر آئیں گی. کیا ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. ہماری طرف سے اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ اگرچہ ماریہ میمن بتاتی نہیں ہے, سوشل میڈیا کے اس پہ زور دیتی نہیں ہے کتنا اہم ہے, لیکن آپ ضرور 6 بجے کا بلٹن دیکھیے, 7 بجے دی رپورٹرز بھی دیکھیے, 8 بجے کاشف بھائی صاحب کا پروگرام دیکھیے, اور اس کے بعد باقی نشریات بھی دیکھتے رہیے. ہماری طرف سے اب تک کے لیے اتنا ہی.